اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ. بات چل رہی تھی کائے کی؟ مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتایا تھا کہ مولائے کائنات کی زندگی کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. کیسے؟ آپ کی ولادت سے لے کے پیغمبر کی بعثت تک کتنے سال؟ تقریباً 10 سال، 10-12 سال. اور بعثت کے بعد یعنی رسول نے جب نبوت کا اعلان کیا اس سے لے کر ہجرت تک کتنے؟ 10 سال. پھر ہجرت سے رسول کی رحلت تک کتنے؟ تقریباً 10 سال. پھر پیغمبر کی رحلت سے خلافت تک یعنی ظاہری آپ کو حکومت ملنے تک 25 سال. اور پھر آپ کی خلافت سے شہادت تک 5 سال. ان 5 حصوں کو ہم جتنا ہو سکے خلاصتاً یہاں بیان کریں گے. بتایا تھا ولادت سے بعثت پیغمبر تک کہ کب پیدا ہوئے، اور یہ آپ نے کیسے بتایا کہ آپ نے پھر رسول اکرم نے آپ کو لے لیا تھا کہ آپ پرورش کرتے تھے آپ کی. یہ ہم نے کل پڑھا تھا ولادت سے بعثت تک. لیکن بعثت سے پیغمبر کی ہجرت تک وہ آج پڑھیں گے. بعثت سے لے کر پیغمبر کی ہجرت تک، بعثت سے لے کے پیغمبر کی ہجرت تک یہ آج پڑھیں گے. آئیے، آواز آ رہی ہے میری فہیم صاحب آپ کو؟ کلثوم فاطمہ آپ کو؟ جی کلثوم فاطمہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک. بعثت سے لے کر پیغمبر کی ہجرت تک حضرت علی علیہ السلام ابھی نوجوان تھے، جوان بھی نہیں تھے، نوجوان. اور ان کا سن یعنی عمر 10 سال سے زیادہ نہ تھا. کتنا؟ 10 سال سے زیادہ. لیکن پھر بھی آپ کی بینش، سوچ، دور اندیشی اور آگاہی، جانکاری اتنی تھی، بچپن ہی میں آپ سمجھتے تھے مقصد و مقاصد کو، کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیغمبری کا اعلان فرمایا، اتنی آگاہی تھی آپ کو، اتنی بینش تھی، اتنی عقل سمجھ تھی کہ جب آپ نے پیغمبری کا اعلان فرمایا، کب فرمایا تھا؟ وہی دعوت ذوالعشیرہ جمع کر کے تو اعلان کیا تھا. تو آپ نے سب سے پہلے ایمان کا اعلان کیا تھا مولائے کائنات نے 10 سال کے ہونے کے باوجود. خود حضرت یعنی رسول اکرم اس سلسلے میں فرماتے ہیں، یعنی خود مولائے کائنات، لم یجمع بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر رسول و خدیجہ وانا ثالثہما ارى نور الوحی والرسالہ واشم ریح النبوہ. یعنی اس زمانے میں جب اسلام کسی گھر میں نہیں پہنچا تھا، کہیں نہیں پہنچا تھا، فقط ایک گھر میں تھا. کون سا گھر؟ ایک گھر پیغمبر کا، جس میں آپ تھے، آپ کی اہلیہ خدیجہ، اور تیسرا میں تھا. بس فقط پیغمبر اور ان کی بیوی حضرت خدیجہ مسلمان تھی، اور تیسرا میں مسلمان تھا. نور وحی کو میں دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگتا تھا میں. یہ خود حضرت مولائے کائنات فرماتے ہیں. جب آئے وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو انذار کیجئے، ڈرائیے. جب کھلم کھلا نبوت اعلان کرنے کا حکم آپ پر نازل ہوئی آیات، تو حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر کے حکم کے مطابق اپنے رشتہ داروں میں سے 40 افراد کو جمع کیا. من جملہ ان میں سے کون کون تھے؟ ابو لہب، عباس، حمزہ وغیرہ، یہ سب تھے. اپنے رشتہ داروں کو مولا رسول نے کہا، حکم دیا، تو مولا کائنات نے انہیں دعوت دی، جمع کیا، مہمانی پہ بلایا. رسول اکرم نے کھانے پینے کے بعد فرمایا، اے فرزندان عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹوں، اولادوں کا حالانکہ جملہ کہنا غلط ہے، لفظ کہنا یہ غلط ہے. کیوں اولادوں کہنا غلط ہے؟ اردو میں بہت سے غلط جو ہیں وہ رائج ہو گئے ہیں. کون بتائے گا اولادوں کہنا غلط کیوں ہے؟ فہیم صاحب، اولادوں، اولاد خود جمع ہے تو اولاد کہیے نا. اولادوں کیا؟ ولد کی جمع
ہاں تو اے عبد المطلب کی اولاد، ہم سمجھتے ہیں اولاد کے معنی یہ اولادوں لگا دیتے ہیں اردو میں، تو اولاد خود جمع ہے، اولادوں لفظ غلط ہے، لیکن کیا کریں عوام بولتی ہے، عوام میں بھی بولے جاتے ہیں، اور عوام ہی نہیں خواص بھی بولتے ہیں اولادوں، یا بہت سے ایسے لفظ ہیں ابھی ذہن میں نہیں بتاتا نہیں تو آپ کو، کتنے ورڈ ایسے ہیں، لفظ ایسے ہیں کہ غلط رائج ہو گئے ہیں اور اسے عوام ہی نہیں خواص تک بولنے لگے ہیں۔ تو اولاد، اے عبد المطلب کی اولاد یعنی نسل، میں جو تمہارے لیے لایا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ عرب کے جوانوں میں سے کوئی اس سے بہتر چیز تمہارے لیے لایا ہو، کوئی اس سے بہتر تمہارے لیے نہیں لایا جو میں لایا ہوں تمہارے لیے، میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی خیر، نیکی اور سعادت تحفے میں لایا ہوں۔ خدا نے حکم دیا ہے کہ میں تم کو اس کی طرف یعنی خدا کی طرف بلاؤں، تم میں سے کون اس راستے میں میری مدد کرے گا اب یہ بتاؤ، تاکہ ہے اب جو میری مدد کرے گا وہی میرا بھائی، میرا وسیع اور میرا جانشین قرار پائے، کون ہے تم میں سے بتاؤ۔ رسول خدا نے 3 بار یہ بات دہرائی، اور 3 بار کا مطلب نہیں کتنی مرتبہ دہرائی، 9 دفعہ نہیں ہو گئی، 3 دعوتیں، ایک دعوت میں تو اٹھ کے بھاگ گئے، پھر اگلی دعوت، پھر اگلی دعوت، تو 3 دفعہ تو ایک میں 3 دفعہ یہ بات دہرائی کہ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی نیکی لایا ہوں، میں نبی ہوں، مجھے اللہ نے کی طرف سے ہوں میں، اور میں تمہیں دنیا و آخرت کی نیکی خیر لایا ہوں اور تم اسلام لے آؤ۔ 3 بار یہ بات، اور جو بھی یہ کرے گا وہ میرا وسیع، میرا خلیفہ، میرا جانشین ہوگا۔ 3 بار یہ بات دہرائی، اور ہر بار تنہا حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی آمادگی کا اعلان کیا۔ آپ اگر تفصیلی واقعہ جا کے پڑھیں گے تو جب آپ نے یہ بات پہلی دفعہ کہی تو مولا کائنات کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ، میں ہوں، میں کروں گا مدد، تو مولا رسول اکرم نے کہا کہ علی بیٹھ جاؤ۔ پھر بات کہی، کوئی نہیں کھڑا ہوا، پھر علی کھڑے ہوئے، علی بیٹھ جاؤ، 3 بار۔ پھر حضرت نے فرمایا جب کوئی نہیں مانا تو یہ علی میرے بھائی، وسیع اور جانشین ہیں، ان کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ آپ نے یہ جملہ کہا، جب یہ جملہ کہا تو ابو لہب اور ان جیسوں نے جناب ابو طالب کی مذاق اڑائی۔ پھر کیا کہا تھا، مذاق اڑانے کے لیے کیا کہا تھا، مبارک ہو ابو طالب، اب تمہیں اپنے بیٹے کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ بھائی یہ دنیاوی مقام تھوڑا ہی ہے، یہ معنوی مقام ہے امامت کا، تو اس میں تو اطاعت کرو۔ آپ نے مکے کی پوری 13 سالی زندگی، اب مکے میں آپ کتنا 13 سالہ زندگی رسول کی خدمت میں گزاری، اور وحی الہی آپ لکھتے رہے۔ اب اسی زمانے میں مولا کائنات علی بستر رسول پر یعنی ہجرت، اظہار اسلام کی بنا پر، کیونکہ آپ نے اسلام کا کھلم کھلا اظہار کر دیا تھا کہ میں نبی ہوں یہ سب، تو قریش کے سربراہ افراد جو بڑے بڑے لوگ تھے اپنے تسلط، قبضے اور طلب خواہشوں کی راہ میں، تسلط طلب خواہشوں، جو خواہشیں ان کی اپنی تھیں وہ چاہ رہے تھے وہ نہیں ملی، تو ان کی راہ میں وجود پیغمبر کو خطرناک تصور کیا۔ انہوں نے کہا ہمارے مقصد میں یہ روڑا بن رہے ہیں، آڑے آ رہے ہیں، خطرہ ہے یہ ہمارے لیے، تو کیا کیا انہوں نے، اسی وجہ سے دار الندوہ میں جمع ہوئے، ایک جگہ تھی وہاں جمع ہوئے، اور رسول خدا سے مقابلے کے بارے میں سب دشمنوں نے مل کے مشورہ کرنے لگے۔ آخر میں یہ طے پایا کہ بھائی بات یہ تھی کہ بھائی عرب کی خاص بات یہ تھی کہ جیسے ہم ایک خاندان ہے، ایک قبیلہ ہے، رشتہ دار ہیں، ایک نسل ہے، تایا چچا دادا پردادا ایک ہی دادا کی اولاد ہیں، بھلے ہی ہماری آپس میں دشمنی ہے، جانی دشمنی، مثلا شارب میرے دادا کا فلا دادا کی اولاد ہے اور میں فلا دادا کی، شارب کی میری کسی بات پہ جنگ ہے، سالوں سے چلی آ رہی، میں خونی جنگ چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم آپس میں تو لڑ کٹ رہے ہیں، لیکن اگر شارب پہ وقت پڑ گیا، کسی اور نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو سب ایک ہو جاتے تھے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ لوگ جو دشمن تھے رسول کے وہ سبھی سوچ رہے تھے کہ اگر کوئی ایک گیا مارنے، تو عبد المطلب خاندان بنی ہاشم بہت بڑا ہے، بھلے ہی وہ کتنے ایسے ہیں جو رسول کی نبوت کو نہیں مانیں گے، نہیں مان رہے، لیکن ہمیں قتل کر دیں گے، اور وہ طاقتور بھی ہیں اور پاورفل بھی ہیں، لہذا کیا کریں ہم، کوئی ایک تو جا نہیں سکتا ایک قبیلہ خاندان کا، ورنہ جنگیں چھڑ جائیں گی، لہذا آخر میں کیا قرار پایا کلثوم فاطمہ
کیونکہ دیکھیے عرب کا ایک خاص بات کیا تھی، میں نے بتائی آپ کو، سمجھ میں آئی کہ بھلے ہی میری مثلا کلثوم فاطمہ اور ہم ایک ہی نسل کے ہیں، مثلا خاندان کے ہیں، دادا پر دادا ایک ہیں، تو اب اگر کلثوم فاطمہ میں اور مجھ میں خونی جنگ چلی آ رہی ہے، چلتی رہے گی، لیکن اگر کلثوم فاطمہ پہ وقت پڑ گیا، کوئی اور آ کے اگر ان کو ستانے لگا تو میں اب آ جاؤں گا سامنے، اب میں نہیں دیکھوں گا کہ میری ان سے دشمنی ہے، نہیں بھائی الگ سے دشمن نہ، قبیلہ کیسے. تو اب ان لوگوں نے کیونکہ رسول کو قتل کرنے کا پلان بنایا تھا، تو انہیں پتا تھا کہ اگر کسی نے قتل کر دیا بخشا نہیں جائے گا وہ، کیونکہ یہ بنی ہاشم کا خاندان، جناب عبد المطلب کی نسل بہت بڑی ہے. بھلے ہی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کو نہیں مان رہے ان کی نبوت کو، ان کی بات کو، لیکن اس بات پہ اگر ہم نے قتل کر دیا تو ہمیں تباہ کر دیں گے. لہٰذا کیا قرار پایا کہ چلو ہر قبیلے سے ایک آدمی جائے گا اور قتل کرے گا. جب ہر قبیلے سے اتنے قبیلوں سے ایک ایک آدمی جا کے قتل کرے گا تو بنی ہاشم کتنے قبیلوں سے جنگ کریں گے. ہاں یہ انہوں نے پلان بنایا اور رسول خدا سے مقابلے کے بارے میں مشورہ کرنے لگے. آخر میں یہ طے پایا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی چنا جائے تاکہ رات کو پیغمبر کے گھر پر حملہ کیا جائے. یہ کون سی رات کی بات چل رہی ہے؟ شب ہجرت والی. اور ان کو یعنی رسول کو سب مل کر قتل کر دیں. لیکن کیا ہوا تھا؟ وحی آ گئی تھی آپ پہ، پیغمبر وحی کے ذریعے ان کی سازش سے آگاہ ہوئے اور یہ حکم ملا کہ راتوں رات ہجرت کر جائیں. آپ نے حضرت علی سے فرمایا، کیا فرمایا تھا؟ آپ میرے بستر پر اس طرح سو جائیں کہ کسی کو یہ معلوم نہ ہونے پائے کہ پیغمبر کی جگہ کون سو رہا ہے. ٹھیک ہے. آئیے، یہ خدا کاری ایسی اہمیت اور قدر و قیمت کی حامل تھی. خدا کاری کہہ رہا ہوں میں، فدا کاری صاف دکھائی نہیں دے رہا، فدا کاری ہے یہ، صاف دکھائی نہیں دے رہا ہے. فدا کاری یعنی ایثار، قربانی. کہ پتا تھا کہ دشمن قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، لیکن مولا کائنات سونے پہ آمادہ تھے. پر اب بھائی کوئی لیٹا ہو، کسی کو قتل کرنے کے لیے لوگ آئے تو پتا ہے کہ جو بھی لیٹے گا وہ قتل ہوگا، جان کا ہے. لیکن یہ فداکاری ایسی اہمیت اور قدر و منزلت کی حامل تھی، اتنی اہمیت تھی اس فداکاری کی کہ مختلف روایات کی بنا پر خدا نے یہاں پر کیا آیت نازل کی تھی؟ یہ والی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے اللہ کی راہ میں اپنا نفس بیچ دیتے ہیں، اور خدا اپنے بندوں پر مہربان ہے. یہ مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی. یہ تو تھی ہجرت سے پہلے تک کی زندگی اور ہجرت کے بعد ہجرت کی. اب ہجرت کے بارے میں بتا دیا. اب ہجرت سے رسول کی رحلت تک آپ کی زندگی کیا ہے دیکھیے. آئیے، حضرت علی پیغمبر کی امانت. علی پیغمبر کے امانت دار، مولا کائنات پیغمبر کے کون ہیں؟ کیسے جب آپ نے ہجرت کی تھی تو کیا ایک دم سب کو لے کے نکل گئے تھے رات میں رسول؟ نہیں، اکیلے نکلے تھے. لیکن ایک شخص لگ گیا تھا پیچھے. کون؟ کہ جو سب یہ سوچتے ہیں، لوگ فضیلتوں میں آ کے بیان کرتے ہیں کہ اتنا فدا تھا رسول پہ کہ رسول کو اکیلے نہیں چھوڑا. لیکن اس کی حرکتوں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ اس لیے ساتھ نہیں تھا کہ پیغمبر کے عاشق تھا، وہ اس لیے ساتھ تھا کہ کسی نہ کسی طرح دشمنوں کو نشان چھوڑتا ہوا چلا جاؤں، پتہ لگ جائے رسول یہاں ہے، قتل کر دو. یاد ہے غار میں سانپ نے کاٹ لیا، چلایا. ٹھیک ہے، کس کس کو یاد ہے؟ کون جی؟ تو اب جب رسول اکیلے نکلے تھے تو باقی آپ کی جو وہ تھیں ذمہ دار، جو کون کون تھی آپ کی بیٹی تھیں اور کون کون تھیں؟ فاطمات کہا جاتا. تین تو فاطمہ، کون؟ جناب فاطمہ بنت اسد، جناب فاطمہ زہرا اور ایک اور فاطمہ. ٹھیک ہے، تو ان کو حوالے کیا امانتیں. کیونکہ دیکھیے دشمن اسلام کا اعلان، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تب لوگ دشمن بنے، لیکن آپ کو ذاتی طور پہ تو امین، امانت دار، سچا مانتے تھے. نہیں مانتے تھے لوگ؟ دشمن بھی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے کہ ان سے بڑا امانت دار کوئی نہیں ہے. تو اب ان کے پاس امانتیں بھی تو تھیں لوگوں کی. اب ہجرت کر جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ امانتیں لے کے بھاگتے ہیں؟ نہیں، مولا کائنات کے سپرد. تو مولا کائنات پیغمبر کے امانت دار. پیغمبر کو جب ہجرت کا حکم ملا تو آپ نے اپنے خاندان کے افراد کو اور قبیلے کے درمیان
حضرت علی سے زیادہ کسی کو امانت دار نہیں پایا، ورنہ خاندان میں تو اور لوگ بھی تھے، قبیلے میں اور لوگ بھی تھے، لیکن مولا کائنات سے زیادہ کسی کو امانت دار نہیں پایا. اسی وجہ سے آپ نے ان کو اپنا جانشین بنایا تاکہ لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا دیں، آپ کا قرض ادا کریں اور آپ کی دختر حضرت فاطمہ زہرا اور دوسری عورتوں کو مدینے پہنچائیں. علی علیہ السلام پیغمبر کے حکم پر عمل کرنے کے بعد اپنی والدہ گرامی جناب فاطمہ اور اپنی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد بنت رسول اللہ، رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام، اور زبیر کی بیٹی فاطمہ، ایک اور فاطمہ تھی، تیسری کون تھی؟ زبیر کی بیٹی فاطمہ، اور کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ پھر بعد میں آپ مدینے روانہ ہوئے اور مقام قبا میں پیغمبر اکرم سے جا ملے. ٹھیک ہے، آئیے یہ حوالہ یہاں دے رکھا نیچے نمبر 3 نمبر 4 میں دیکھیے. نمبر 3 قبا کسے کہتے ہیں؟ مدینے سے 2 فرسخ کے دور قبا قبیلہ بنی عمرو بن عوف کی سکونت کی جگہ تھی، وہاں پہ ملے، مدینے سے 2 فرسخ دور پہلے. اور یہ بات کہاں پہ ہے؟ یہ واقعہ مناقب ابن شہر آشوب، اہل سنت کی کتاب، یہ سب ٹھیک ہے، ان کتابوں میں یہ بات ہے. نمبر 2 علی علیہ السلام اور راہ خدا میں آپ کا جہاد. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے ہجرت کرنے کے بعد راہ حق میں اپنی جان کی بازی لگانے والوں اور جان کی پرواہ نہ کرنے والوں میں پیغمبر کے اصحاب کے درمیان علی بے نظیر ہیں، بے مثال ہیں، ان جیسا کوئی نہیں. آپ غزوہ تبوک کے علاوہ جس میں پیغمبر کے حکم سے مدینے میں رک گئے تھے، آپ غزوہ تبوک میں جب ہوئی تھی تو سب گئے تھے، مولا کائنات کو رسول نے کہا تھا آپ یہاں رکو مدینے میں. اس ایک غزوے کو چھوڑ کر باقی کوئی جنگ، کوئی غزوہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر مولا کائنات شامل نہ ہو. تمام غزوات میں آپ موجود رہے اور زیادہ تر آپ کی فداکاری اور ایثار کے سبب سے لشکر اسلام نے، لشکر کفر و شرک پر آپ ہی کی وجہ سے، آپ کی ایثار اور فداکاری کے ذریعے ہی اسلام نے غلبہ پایا. آپ نے ہمیشہ اپنے دشمن اور اپنے مد مقابل جو آپ کے سامنے آتا تھا اس کو شکست دی، ہرایا اسے، اور کبھی بھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی. آپ نے پیٹھ نہیں دکھائی، یعنی بھاگے نہیں. اور فرمایا مولا کائنات نے کہ اگر تمام عرب ایک کے پیچھے ایک مجھ سے لڑنے آ جائے، پورا کا پورا عرب ایک ایک کر کے مجھ سے لڑنا آ جائے، ایک کے بعد ایک سب کے سب لڑنے آئے، تو میں اس جنگ میں پیٹھ پھیرنے والا نہیں ہوں. یہ نمبر 1 میں دیکھیے کہاں ہے یہ بات. یہ تھا وہ کیا عبارت تھی؟ واللہ لو تظاہرت الحرب، حرب لکھا ہوا ہے، رحب لکھ دیا، نہیں الرحب ہوگا، علی قتالی لما ولیت عنہا، تو میں ان سے نہج البلاغہ میں ہے تو میں اس سے پیٹ نہیں موڑوں گا. آئیے اب یہ واللہ رہے گا کہ واللہ رہے گا؟ واللہ وہ واو قسم ہے، کسرت جر دیتی ہے. آئیے بلا خوف و تردید، بغیر کسی خوف کے اور شک کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر اس جان باز اسلام کی جان بازیاں، اگر اس جان باز کی جان بازی یعنی مولا کائنات کی جان بازیاں اور فداکاریاں نہ ہوتی تو بعید نہیں تھا کہ بدر و احد و خندق و خیبر، یہ جتنی بھی جنگیں، کسی بھی جنگ میں کفار و مشرکین چراغ رسالت کو آسانی سے گل کر کے پرچم حق کو سرنگوں کر دیتے. اگر آپ کی قربانیاں، جان بازیاں، فداکاریاں نہ ہوتی تو بعید نہیں ہے یہ بات کہ رسول کو قتل کر دیا جاتا اور اسلام کو ختم کر دیا جاتا. یہ تو آپ ہیں مولا کائنات جو ہر جنگ میں. اس مقام پر مولا علی علیہ السلام کی جنگ خندق و خیبر کے 2 میدانوں کی فداکاریوں کو بیان کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے، کیونکہ دیکھیے کتاب میں ساری مولا کائنات کی زندگی تو نہیں آ سکتی، کتنی جنگیں، کتنی غزوے اور کتنے کیا 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 ہے آپ نے سب تو نہیں آ سکتا. ان سب میں سے خندق و خیبر کو ہم یہاں بیان کریں گے. اسلام دشمن مختلف گروہوں نے، یعنی اسلام کے جو دشمن تھے ان مختلف گروہوں نے، اسلام کے جو دشمن تھے مختلف گروہ تھے، انہوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیا. ہوتا ہے نا کہ آپس میں دشمنیاں ہیں، لیکن جب سب کی ایک سے دشمنی ہو تو دشمن سارے آپس میں دوست ہو جاتے ہیں. ایسے ہی انہوں نے کیا، سب ایک ہو گئے اور اسلام کے خلاف ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیا تاکہ یک بیک مدینے پر حملہ کر کے اسلام کو ختم کر دیں.
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سلمان فارسی کی پیشکش پر، کیونکہ جناب سلمان فارسی تجربے کار بھی تھے، بزرگ سمجھدار، کہ اب جانتی ہیں سلمان فارسی کا کیا مقام ہے، سلمان من اہل البیت، ہم اہل بیت میں سے اتنا بڑا. تو جناب سلمان فارسی نے ہی اپنی رائے دی کہ یا رسول اللہ ایسا کریں تو میری نگاہ میں بہتر ہے. کیا تھا کہ بھائی دیکھو دشمن سارے ایک ہو گئے ہیں، کبھی بھی پورے شہر پہ حملہ کر سکتے ہیں ہم پہ، لہذا شہر سے باہر چاروں طرف خندق کھدوا دیجئے چوڑی چوڑی، تاکہ گھوڑا کراس ہی نہ کر سکے، آگ جلوا دی. تو آپ کی پیشکش پر حکم دیا رسول نے کہ مدینے کے ان اطراف میں خندق کھود دی جائے جہاں سے دشمن کے داخل ہونے کا خطرہ ہے، وہاں پر خندق کھود دو. خندق کے دونوں طرف دونوں لشکر ٹھہرے ہوئے ہیں. عرب کا نامی گرامی جنگجو سپاہی بہادر کون؟ عمرو ابن، کون پڑھے گا اس کا نام؟ نام کون پڑھے گا؟ فہیم صاحب کیا نام تھا اس کا؟ جی عمرو بن عبد ود. صحیح، عمرو ابن عبد ود. عمرو ابن ود ایک بت تھا وہاں پہ عرب میں، ان کا کافروں کا بت کا نام تھا ود. مگر یاسین صاحب تو عمرو بن عبد ود پڑھتے ہیں. ہو اس تو کہتا ہوں بعض چیزیں عام ہو جاتی ہیں، خواص بھی بولنے لگتے ہیں. ود جو ہے وہ ہمارے استاد نے، ہم بچے تھے جب پڑھایا تھا تب بتایا تھا، ود جو ہے وہ ایک بت کا نام تھا، بت جسے پوچھتے تھے. یہ عبد ود یعنی ود کا بندہ. عمرو ابن عبد ود، اس کے باپ کا نام کیا تھا؟ عبد ود، بت کا، جیسے ہم عبداللہ کہتے ہیں، یہ عبد ود. تو یہ عرب کا نامی گرامی جنگجو تھا عمرو ابن عبد ود. دشمن کے لشکر سے خندق کو پار کر کے رجس پڑھتا اور مبارزہ طلبی کرتا ہوا آیا. خندق کو پار کر کے آیا، رجس پڑھتا ہوا آیا. کوئی ہے اس کو تو میں یوں کر دوں گا اور اس کو میں یوں کر دوں گا، آئے کسی کے ماں نے دودھ پلایا ہے تو اور یوں، ایسے ہی تو کرتے ہیں. علی نے قدم آگے بڑھائے. دونوں میں گفتگو کے بعد عمرو گھوڑے سے اتر پڑا اور اس نے گھوڑے کو پے کر دیا، یعنی اس کی ٹانگیں کاٹ دی. ایک ہی حملے میں یوں اپنی گھوڑے کی، اتنا بہادر. تلوار لے کر علی علیہ السلام پر حملہ آور ہوا، حملہ کیا. امام نے دشمن کے وار کو اپنی ڈھال پر روکا، اس کے بعد آپ نے ایک ضرب سے اس کو زمین پر گرا دیا، پھر قتل کر ڈالا. عمرو کے ساتھیوں نے جب یہ منظر دیکھا وہ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے. پتا کتنا خطرناک تھا یہ عبد ود، 1000 سپاہیوں سے سنا ہے لڑ لیتا تھا. اور جب یہ آیا تو اسلام میں کچھ منافق بھی تو تھے نا اسلامی لشکر میں، ڈر کے مارے کانپ رہے تھے، بھاگنے کو تیار جیسے. تو جب آپ کے لشکر کا سب سے طاقتور جو آپ کا حربہ ہوتا ہے وہ اتنے آسانی سے فیل ہو جائے، اب دشمن پہ کتنا خوف طاری ہوگا کہ بھائی. ہاں یہی دیکھیے، عمرو کے ساتھیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور جو رہ گیا وہ امام کی تلوار سے عمرو کے ساتھ جا ملا، یعنی قتل ہو گیا جہنم. امام علیہ السلام فاتحانہ واپس آئے. پیغمبر نے ان سے فرمایا، کس سے؟ نمبر 2، ہاں یہ عمرو سے ساتھ جا ملا. نمبر 2 ارشاد مفید کتاب ہے، اس میں ہے یہ بات. پھر پیغمبر نے کیا فرمایا مولا کائنات سے؟ اگر تمہاری آج کی جنگ کو امت اسلام کے تمام پسندیدہ اعمال سے تولا جائے تو تمہارا یہ عمل سب سے برتر ہے. اگر تمہاری آج کی جنگ کو پوری امت، خالی ایک شخص نہیں، پوری امت اسلام میں کیسے کیسے شخص تھے، ان کے جتنے بھی نیک کام ہیں، نیک سے نیک کام، ان سے سب سے تولا جائے تو آپ کا عمل ان سے برتر ہے. کیا جملہ تھا وہ عربی کا؟ کسے یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ لو وزن اليوم عملک بعمل امت محمد لرجع عملک یعمل، تمہارا عمل اس سے بہتر ہے. اور وہ بھی تو آیا تھا کیا، ایک اور جملہ بھی تو تھا خندق کے موقع پہ فرمایا تھا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ثقلین میں پتہ کتنی آ گئی؟ پوری، خالی دنیا نہیں، دنیا تو ایک چھوٹی سی ہے، ثقلین کی عبادتوں سے برتر تھی آپ کی ضرب. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟
وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.